اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ کراچی منی پاکستان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ لیبل، یہ چھوٹی سی پہچان اس شہر کی پوری حقیقت کو سمیٹ لیتی ہے؟ چلیں اس تجزیے میں اسی بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ کراچی کی اصل شناخت آخر ہے کیا؟ تو سوال یہی اٹھتا ہے، کیا کراچی واقعی صرف ایک منی پاکستان ہے؟ یہ خیال کافی لوگوں کے ذہنوں میں بہت پکا ہوگا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس سوچ کو ایک لمحے کے لیے یہیں رکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر یہ منی پاکستان والی بات ایک ادھوری کہانی ہو؟ کیونکہ ہمارے ذرائع جو بتاتے ہیں وہ اس عام خیال سے کئی زیادہ بڑی، کئی زیادہ گہری اور دلچسپ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور وہ حقیقت یہ ہے، کراچی منی پاکستان نہیں بلکہ منی برصغیر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچھے ثبوت کیا ہیں۔ تو کراچی کی روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اس کی تاریخ میں، کیونکہ اس شہر کی بنیاد ہی ہجرت پر رکھی گئی ہے۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے 1843 میں، جب انگریزوں نے اسے ایک اہم بندرگاہ بنایا۔ لیکن اصل موڑ جو فیصلہ کن تھا وہ آیا 1947 میں۔ تقسیم کے وقت ہندوستان کے 22-23 صوبوں سے لوگوں کا ایک سمندر امڑ کر اس شہر میں آیا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ تو بس شروعات تھی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش سے لوگ آئے، اور پھر ملک کے اندر سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان، پنجاب اور اندرون سندھ سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس سب سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، کراچی کو کسی نسل یا زبان نے نہیں بنایا، اسے بنایا روزگار کی تلاش نے، بہتر مستقبل کی امید نے، اور اسی وجہ سے یہ شہر شروع سے ہی ایک میلٹنگ پاٹ بن گیا، جہاں ہر رنگ، ہر ثقافت آ کے گھل مل گئی۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تاریخ کی بات۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ورثہ آج کے کراچی میں کیسے سانس لیتا ہے، کیسے دھڑکتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ شہر برصغیر کا ایک جیتا جاگتا ثقافتی نقشہ ہے۔ ذرا کراچی کے مذہبی رنگوں پر نظر ڈالیں، یہاں کوئی ایک رنگ غالب نہیں بلکہ رنگوں کا ایک پورا گلدستہ ہے۔ جہاں ربیع الاول کے جلوسوں کی رونق ہے، وہیں محرم کے جلوسوں کا احترام بھی ہے۔ ایک طرف تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو دوسری طرف گرجا گھروں کی گھنٹیاں بھی بجتی ہیں۔ پارسیوں کے آگ کے مندر یعنی فائر ٹیمپلز بھی یہی ہیں، اور ہندوؤں کے مندروں سے بھی پوجا کی آوازیں آتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ سب صرف موجود نہیں ہے بلکہ اپنی پوری شناخت اور آزادی کے ساتھ یہاں بستے ہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کراچی کی فضا میں مذہبی بقائے باہمی ہے، کسی ایک مذہب کی بالادستی نہیں، یہاں ہر عقیدے کے لیے جگہ ہے۔ اچھا، مذہب سے آگے بڑھ کر اب زبانوں کی بات کرتے ہیں۔ یہاں صرف اردو، سندھی، پشتو، پنجابی یا بلوچی ہی نہیں ملے گی۔ یہاں گلیوں میں گجراتی، کچھی، بنگالی، حتیٰ کہ تامل اور مراٹھی بولنے والے بھی ملیں گے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف زبانیں نہیں ہیں، یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، ہر زبان اپنے ساتھ ایک پوری تہذیب، ایک پوری تاریخ لے کر اس شہر میں آئی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنی زبانوں کے بیچ رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے اردو۔ لیکن یہاں اردو کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ وہ کسی کی زبان کو ختم نہیں کرتی بلکہ ایک کلچرل گلو، یعنی ایک ثقافتی گوند کی طرح کام کرتی ہے جو سب کو جوڑتی ہے۔ ایک پٹھان ایک سندھی سے اور ایک سندھی ایک گجراتی سے، سب اردو میں بات کرتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں اپنی مادری زبان کو زندہ رکھتے ہیں۔ چلیں اب ذرا بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کی جو شاید کراچی کی روح کی سب سے بہترین عکاسی کرتی ہے، اور وہ ہے یہاں کا کھانا۔ سچ میں یہ وہ شہر ہے جہاں پورا برصغیر ایک پلیٹ میں سما جاتا ہے۔ یہاں کے ذائقوں کا تو کیا ہی کہنا، ایک طرف پاکستانی علاقوں کی نہاری، پائے اور پشاوری چپلی کباب کی خوشبو ہے، تو دوسری طرف پورے برصغیر کی پہچان، بریانی، قورمہ اور حتیٰ کہ جنوبی ہند کا ڈوسا سانبھر بھی موجود ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اب تو عربی مندی سے لے کر پیزا، برگر، کنافہ اور سٹیک تک دنیا بھر کے ذائقے اس شہر کی پہچان بن چکے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کراچی کھاتا ایسے ہے جیسے برصغیر سانس لیتا ہے۔ یہاں ہر لقمہ، ہر ذائقہ اپنے ساتھ ہجرت کی، ملاپ کی اور ایک نئی پہچان کی کہانی لاتا ہے۔ اچھا، تو کھانے، زبان اور مذہب، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ اب ذرا کراچی کی روح کے اس حصے کی بات کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا لیکن محسوس کیا جاتا ہے، یعنی اس شہر کا اپنا خاص مزاج، اس کا سماجی تانا بانا۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن چیز سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، شہر میں کوئی بڑی سرکاری ایمبولینس سروس شاید نہ ملے، لیکن اس خلا کو ایدھی، چیپا اور JDC جیسی عالمی معیار کی فلاحی تنظیموں نے پر کیا ہے۔ سرکاری سطح پر شاید سماجی تحفظ کا کوئی بڑا نظام نہ ہو، لیکن رمضان میں عوامی افطار اور سارا سال چلنے والے دسترخوانوں کا کلچر اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوتا۔
मतलब ये है कि कराची सरकारी निज़ामों के सहारे नहीं, बल्कि लोगों के आपस के भरोसे और कम्युनिटी की ताकत पर चलता है। इस शहर को चलाने वाली असल क़ुव्वत इसके अपने लोग हैं, जो एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। तो फिर कराची में किसी की पहचान क्या है? ये सवाल यहाँ आकर बिल्कुल नए मायने इख्तियार कर लेता है। और जवाब यह है कि कराची में शनाख्त विरासत में नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से आया है, उसका ख़ानदान कौन है, उसकी ज़बान क्या है। यहाँ सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, भाई काम क्या आता है? ये शहर काबिलियत की कदर करता है, मेहनत को सलाम करता है। तो तारीख़, सकाफ़त, ज़बान, जायके और इस शहर के समाजी मिजाज, इन तमाम सबूतों को सामने रखते हुए चलें अब अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं और इसका हतमी जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये एक सादा सी हकीकत है कि पाकिस्तान 4 सूबों से मिलकर बना है। लेकिन कराची सिर्फ उन 4 सूबों का अक्स नहीं है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब के रंगों से बल्कि पूरे बर्रे सगीर की मिट्टी से गूंदा हुआ शहर। तो इसलिए इन तमाम दलाइल के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कराची सिर्फ मिनी पाकिस्तान नहीं है। कराची दर हकीकत मिनी बर्रे सगीर है। ये एक ऐसी जगह है जहां पूरा खित्ता अपनी तमाम तर वसातों के साथ एक शहर की धड़कनों में जिंदा है।